السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج 9 ذو الحجہ کا دن ہے اور اس دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پہچان لیا تھا، اور عرفہ کا معنی ہی ہوتا ہے پہچاننا۔ یعنی 8 ذو الحجہ جس کو یوم الغرویہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں، تو وہ 8 ذو الحجہ کو غور و فکر کر رہے تھے جب 9 ذو الحجہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو سوچتے ہیں کہ بچا لیا جائے اور اس کو روک لیا جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے، خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں اور ان کے اندر تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق الہی دے کہ ہم بھی اس کے گھر کا دیدار کریں اور روضہ رسول اور مسجد نبوی کی ہم زیارت سے اپنے آپ کو بامشرف کر لیں۔ تو یہ دن، یہ جتنا اہم دن ہے، قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں کی قسم۔ یہ جو 10 دن ہے، 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ حجاج کرام تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ حج جو شروع ہوتا ہے وہ 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتا ہے، اور حج کے جو مین دن ہے وہ 5 دن ہیں۔ 5 دن میں حج شروع ہو جاتا ہے، 8 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ، اور جو مین حج کا دن ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے، لیکن جو اس کی ترتیب ہے وہ 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتی ہے۔ 8 ذو الحجہ کو جب حاجی منی کی طرف آتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب منی میں حاجی آ جاتا ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے منی میں نماز ادا کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 63 سالہ عمر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حج فرمایا ہے، صرف 1 مرتبہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 ہجری سن میں جب صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ میں حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلیں، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس آواز پر صحابہ کرام کا ایک ہجوم امٹ کر آیا، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، حتیٰ کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جم غفیر ہے،
اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں، تشریف فرمائیں، اور حج کرنے کے ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ 9 ذو الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وقوف فرمایا، اور ہر مرتبہ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا اور 2 وقت کی نماز، ان کو ظہر کی نماز 9 ذو الحجہ کو اور عصر کی نماز انہیں عرفات میں ادا کرنا ہے، یہ ان کے لیے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان عرفات میں حاضر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ حضرت ابو بکر و عمر جیسے صحابی رسول، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع ہے، کہتے ہیں کہ آج تک اللہ کے رسول نے ایسا خطبہ اور ایسی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات نہیں بیان کی تھی۔ اللہ کے رسول کے اس خطبے کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد دنیاوی اپنی ظاہری حیات سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر ہیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ 9 ذو الحجہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکہ مدینہ کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، تم میں کا کوئی بھی شخص ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، نہ کالا گورے پر، نہ امیر غریب پر، نہ عربی اجمی پر، نہ دولت مند غریب پر، کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، کوئی تکبر نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی فخر کرنے والی چیز ہے، اس کی بارگاہ میں اگر کچھ پسندیدہ ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ جو نیکی کے معاملے میں سب سے زیادہ آگے بڑھے گا، جو نماز اور عبادات میں سب سے آگے بڑھے گا، سمجھ لو کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہیں۔ کالا اور گورا ہونا، مال دولت اور غریب ہونا، عربی ہونا اجمی ہونا، اور حتیٰ کہ گاڑی ہونا، پیسہ ہونا، یہ فخر کی مانند نہیں ہے، یہ تکبر کا باعث نہیں ہے، بلکہ رسول نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان جو چیز سب سے زیادہ بہتر ہے وہ ہے تقویٰ ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ایک تفصیل، آج بھی اگر سائنسدان اور جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس ایک مفصل خطبے میں پوری دنیا کے قانون کو اللہ کے رسول نے ایک خطبے میں بیان کر دیا، اور آج بھی دستور حیات، زندگی جینے کا اگر ہمیں طریقہ چاہیے تو اللہ کے رسول کا وہی ایک حجۃ الوداع والا خطبہ کافی ہے، اور اگر انسان اس کو پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو پوری زندگی کے لیے دستور حیات ہے، پوری زندگی کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے ساری چیزوں کے لیے اسی ایک خطبے میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد دعا ارشاد فرمائی۔ آج بھی حجاج کرام جب میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں تو عرفات وہ ایسا میدان ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے عرفات کے میدان میں ایک قطرہ آنسو بھی اگر ٹپک جائے، ایک یا آدھا قطرہ بھی آنسو ٹپک جائے، تو اس کے حج مقبول ہونے کی یہ دلیل مانی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جب حج کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور فحش چیزیں نہیں دیکھتا، نہ عورتوں کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اطاعت الہی میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ ایسا گھر لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ جتنا ہوتا ہے وہ ہمارا مٹا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم نے جو کمیاں کی ہوں گی، اللہ کا حق ادا کرنے میں ہم نے جو خامیاں کی ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث یہ پتہ چلتا ہے کہ وقوف عرفات، جب عرفات کے میدان میں
کوئی وقوف کرتا ہے اور ٹھہرتا ہے، عصر اور ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اور غروب آفتاب ہونے تک وہیں ٹھہرا رہتا ہے اور دعا میں مشغول ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ زندگی بھر جس نے حقوق اللہ میں اس نے کمی کی ہوگی اور اس کی ساری کمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور حاجی کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر آ گئے ہیں، اس بارگاہ میں آئے ہیں کہ جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی مولا وحدہ لا شریک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کاش ہمیں بھی یہ گنگنانے کا موقع مل جائے، اے کاش ہمیں بھی حج کی ان سعادتوں سے مالا مال ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی وقوف عرفہ اور وقوف منی کرنے کی توفیق مل جائے، اے کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ بھی سارے مل کر پڑھے، اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس لبیک اور تلبیہ پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے جلد از جلد ہمارا بھی بلاوا آ جائے، کن دن ہماری گھڑی میں اس دن نام لکھ دیا جائے اور ہمارا بھی بلاوا حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یقین مانو اگر جس کی تلبیہ قبول ہو گئی، جس کی لبیک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس کے حقوق اللہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا حق تھا اور اللہ کی عبادت کرنے میں اگر اس نے کمی کی ہوگی، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ عرفات کے میدان میں حجاج کرام کو نماز مغرب ادا نہیں کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت تو ہو چکا ہے اور نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے گا، حاجی کی نماز قضا یوں سمجھے ہو جائے گی، لیکن وہاں ادا نہیں کرنا ہے۔ اور حجاج کرام اگر اپنی نماز ادا کریں گے تو وہ عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ جا کر مغرب کی اور عشاء کی نماز اکٹھا ادا کریں گے۔ یہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ میدان عرفات میں حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کی معافی مانگتے ہیں، حقوق اللہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب مزدلفہ حجاج کرام پہنچتے ہیں تو یہاں حقوق العباد، بندوں کے جتنے حقوق تھے، بندوں کے حق ادا کرنے میں جتنا کمیاں کی ہوں گی، آج مزدلفہ کے میدان میں حجاج کرام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ بندوں کے ساتھ جتنی خطا کاریاں کی ہوں گی، بندوں کے حق ادا کرنے میں بھائی بہن کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، محلے والوں کے جتنے حقوق میں کمیاں کی ہوں گی، آج مزدلفہ کے میدان میں ان حقوق العباد میں کمیاں کر کے اور اس کے حقوق العباد کو گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور حاجی کو ایک ہی صدا کی جائے گی کہ آج نہ حقوق اللہ میں اس کے اندر کمی ہے، نہ ہی حقوق العباد میں اس کی کمی ہے۔ اور جب 9 ذی الحجہ کی مکمل رات مزدلفہ میں گزر جائے گی اور جو 10 ذی الحجہ کے دن آئے گا اور حجاج کرام اپنی امی کر اس کے بعد قربانیاں کریں گی۔ عید کے دن تو سارے خوشبو لگاتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن حجاج کرام ہیں
کہ 2.5 دن سے 3 دن سے مسلسل وہی میلا کچیلا لباس ہے، وہی احرام کی حالت ہے، لیکن حجاج کرام کو یہ میلا کچیلا ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کپڑا گندا کرنا، بال بھی بکھرا، یہ بڑا پسند ہے، اور بلکہ ایسا پسند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال سے حقوق اللہ میں بھی کمی کر دی، مٹا دیا، اور حقوق العباد کے گناہوں کو بھی مٹا دیا، اور حاجی کو یہ صدا دی جاتی ہے کہ آج تو ایسا ہو گیا ہے جیسے آج ہی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں بھی ان مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب فرمائیں، اور بار بار ہمیں حج اور عمرہ کی توفیق نصیب عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اہل محلہ ہے، سب کو حج مقبول ادا کرنے کی توفیق